إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بھائیو، الحمدللہ آج 30 اپریل 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 213 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مریم کی آیت نمبر 39 سے لے کر 63 تک انشاءاللہ کور کریں گے، کل 25 آیات کو. اور آج کی آیات ہی میں وہ یونیورسل ٹروتھ بھی آنے والا ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد جب ان کے قریبی اصحاب بھی فوت ہو جاتے ہیں تو چند ناخلف جانشین بنتے ہیں جو کہ پھر دینی تعلیمات کو بگاڑ دیتے ہیں اور پھر اس طریقے سے امت میں بگاڑ آتا ہے. انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. اور آج کی آیات میں آپ کو یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت کا فائدہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب کوئی شخص تقوی کی زندگی گزارے گا. اگر کسی کے پاس تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو صرف نبی کی نسبت اس کے کام نہیں آئے گی. ہاں، اگر اس کے اندر تقوی موجود ہے تو پھر نبی کی نسبت نور علی نور ہوگی. پھر سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت، کوئی اور عورت نہیں ہے. پھر جامعہ ترمذی کی حدیث کے تحت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام وہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اعمال پلس نسبت، صرف اعمال بھی کچھ نہیں ہے، صرف نسبت بھی کچھ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ کامیابی کے اعلیٰ درجات ملتے ہیں. اور الحمدللہ ایک نسبت تو ہم سب کو حاصل ہے، اور وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی جو نسبت ہے یہ ہم سب کو حاصل ہے. کاش ہم اس نسبت کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی بھی، اطاعت بھی اختیار کریں. آمین. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 39 سے لے کر آن ورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے اس حسرت کے دن سے متعلق. یعنی قیامت کا دن حسرت بن جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت اختیار نہیں کی ہوگی. پھر وہ افسوس کریں گے کاش ہم نے نبیوں کا حکم مانا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی ہوتی. اذ قضی الامر، جبکہ قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا. وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، جبکہ آج حال یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. ایمان لانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ رسول کو ماننا،
اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، یہ بھی ایمان ہے. یعنی کوئی صرف کہے کہ میں مؤمن ہوں اور کہے کہ اللہ نہ تو میں نے تیری کوئی بات ماننی ہے نہ تیرے نبی کی کوئی بات ماننی ہے، تو اس کو کون مومن تصور کرے گا؟ تو عقیدے میں بھی ایمان اور عمل میں بھی ایمان، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے اس زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ اس پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہر چیز کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے. اب بھائیو 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کا بائی نیم ذکر خیر آیا ہے، اور ان کے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ وہ کس طریقے سے نیکیوں پر استقامت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف مائل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے خود بھی تابع فرمان تھے اور لوگوں کو بھی اسی کی طرف بلاتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ ٹروتھ ریویلنگ آیت آئے گی کہ جب یہ انبیاء دنیا سے چلے گئے، پھر ان کے جانشین چند ناخلف لوگ ہوئے جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. ان قریب انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں تذکرہ کیجئے ابراہیم کا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے اور راست باز انسان تھے اور پیغمبر تھے. اب یہ کتاب کون سی ہے؟ اس کتاب سے مراد یہ کتاب، اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کے ذریعے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات اور واقعات اور اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو کوالٹیز تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت تک پہنچائی جائیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ کے پاس سورس آف نالج یہی اللہ کی کتاب تھا. تو اس کتاب کے ذریعے آپ کو ایجوکیٹ کیا گیا، جو سورہ الشورى کے آخری رکوع میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ ایمان کی تفصیلات کو جانتے تھے نہ احکام شرع کو جانتے تھے. ہم نے اس کتاب کو آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. یعنی ہدایت سے مراد اعلیٰ ترین ہدایت کا. ایک تو ڈیٹم لیول کی ہدایت ہے، جبلی ہدایت، وہ تو ہر پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے، پیدائشی طور پہ پیغمبر ہوتا ہے، لیکن اس کو درجہ کمال تک پہنچایا اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے. تو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے تھے اور پیغمبر تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، یہ بت. ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس تو ایک العلم، خاص علم کی بات آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، ما لم یأتک، جو کہ آپ کے پاس نہیں آئی. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری پیروی اختیار کیجئے تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف مائل کروں. یا ابتی، اے ابا جان. اب اس میں کافی اختلاف ہے. یہ ابتی کا ترجمہ باپ تک تو سارے متفق ہیں، پھر جھگڑا کرتے ہیں کہ جی یہ والد نہیں تھے، چچا تھے، یہ الگ چیز ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ یہ قرآن حکیم کا مقصد ہے کہ ان بحثوں میں لوگوں کو الجھایا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اپنے بڑے بزرگوں تک کس طریقے سے دعوت توحید ادب کے دائرے کے اندر پہنچایا کرتے تھے. تو یا ابتی، یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان مت پوجئے شیطان کو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پکڑے اس شرک کے سبب. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر میرے باپ ہیں تو یہ نسبت آپ کے کوئی کام نہیں آنی اگر آپ موحد نہیں ہوں گے. اب دیکھیں اتنے پیارے انداز میں انہوں نے اپنے باپ تک دعوت حق پہنچائی، لیکن توحید جو ہے وہ کڑوی چیز ہے.
آپ جتنی مرضی میٹھی زبان میں بات کریں، لوگ کہتے ہیں جی میٹھی زبان میں بات کریں، آپ کر کے دیکھ لیں میٹھی زبان میں بات، تو آپ آؤٹ پٹ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کس کی میٹھی زبان تھی؟ آپ دیکھ لیں آؤٹ پٹ کیا نکل رہی ہے. نبی سے بڑا کوئی ٹیچر نہیں ہو سکتا، اس سے میٹھی کسی کی زبان نہیں ہو سکتی. لیکن توحید کی دعوت ہے ہی اتنی کڑوی، کیونکہ یہ تو نفس کے خلاف جہاد ہے نا، کتاب و سنت کی بات کو ماننا. یہ تو مولوی قبول نہیں کرتے. بنی اسرائیل کے علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور اس کے بعد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. علم بھی تھا، سب کچھ تھا. تو ان ساری اخلاقی گفتگو کے جواب میں ذرا ابے اور ابے ہو کے کہنے لگے، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے روگردانی کرے گا؟ تیری مجال، تجھے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، تیری یہ جرت کہ تو میرے بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے، میرے بتوں کے بارے میں بولتا ہے، میرے خداؤں کے بارے میں بولتا ہے. یہ آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا ابراہیم، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور اس وقت تو اپنی شکل مجھ سے کچھ دیر کے لیے دور کر دے، یعنی اتو نکل جا، منو اپنی بوتھی بھی نہ بخا. اب یہاں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کس طرح بات کر رہے ہیں اور ان کا باپ کس طریقے سے ان سے گفتگو کر رہا ہے. اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ حق بات کریں، چاہے میٹھے انداز میں، کڑوے انداز میں، دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر. جس کے دل میں بےایمانی ہے اس نے کبھی بھی آپ سے حق بات قبول نہیں کرنی. بہرحال اخلاق سے ضرور بات کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دیں. ہمارا کام صرف دعوت دینا. یہاں پہ بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی زبردستی نہیں کی. جب انہوں نے یہ کہا تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا. قال السلام علیک، انہوں نے کہا ابا جان آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، ان قریب میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. تو انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. لیکن پھر اس سے بھی روک دیا گیا. وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 114 کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا اور کیٹاگوریکل مینشن کیا ان کے بارے میں بھی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شایع نہیں ہے کہ جب ان پہ یہ بات کھل جائے کہ ان کے ماں باپ مشرک و کافر ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام رک گئے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی کافر و مشرک ہو جو اہل ایمان نہ ہو، یہ کافر و مشرک میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ والا کافر و مشرک نہیں کہہ رہا، وہ تو سارے ایک دوسرے کو کافر و مشرک اور گستاخ رسول کہتے ہیں. اس سے مراد میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی چاہیے. تو اسی کانٹیکسٹ میں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 98 بھی ریکارڈ کروا دیا تھا ایمان ابی طالب کے اوپر اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے. مسئلہ نمبر 98 اہل سنت پاک.com پہ میری یہ گفتگو موجود ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 113 اور 114 کے کانٹیکسٹ میں. تو انہوں نے کہا میں انقریب اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام ہستیوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. مسئلہ ہی پکار کا ہے. اب یہاں ترجمہ انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب بھی کرتے ہیں جی عبادت، احمد بریلوی صاحب بھی عبادت. بھائی عبادت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اس کی اور پکارنا بھی اسی کو، غائب میں مدد کے لیے پکارنا. یہاں یہ دعا کا صیغہ ہے وما تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، چاہے معبود سمجھ کے یا غیر معبود سمجھ کے، اصل ہے پکارنا اور وہ بھی مدد کے لیے. ایک تو صرف پکارنا ہے جیسے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہر نیک بندے تک، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو ہم نماز میں السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن المدد یا رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہوتے، یا المدد بزرگان دین نہیں کہہ رہے ہوتے. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندوں پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. تو پکارنا مدد کے لیے وہ ہے اصل میں عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے بعد، اس سے دعا مانگنے کے بعد کبھی بھی نامراد نہیں رہوں گا.
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، پس جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام ہستیوں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو بھی اور ان ہستیوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ان کے باپ اور ان کی قوم، ان کو چھوڑ دیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب، اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام ان کے آگے سے پوتے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کے سب کو نبی بنایا تھا، وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی، وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کی سچی تعریف اور بلند تعریف لوگوں کی زبان پر جاری کر دی۔ آج بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، یا اسحاق علیہ السلام کا، یا یعقوب علیہ السلام کا، یا ان کے آگے سے بیٹے یوسف علیہ السلام کا، تو ہم علیہ السلام ان کے لیے کہتے ہیں۔ سچی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ جاری فرمائی، اور ایسی جاری فرمائی کہ سنت ابراہیمی بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عید قربان کی شکل میں جاری فرما دی، پھر نماز کے اندر بھی درود ابراہیمی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سچی تعریف آنے والے لوگوں میں باقی رکھی۔ حالانکہ آپ سورۃ العنکبوت پڑھ کے دیکھیں، اس میں آتا ہے کہ ایک لوط ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور یا ان کے چند گھر والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوانٹٹی میں کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ایز فار ایز کوانٹٹی از کنسرنڈ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور کوالٹی ایتھینٹسٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے۔ اگر تعداد بہت زیادہ ہو، گمراہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک ابراہیم اکیلا ہی ہو جو سورۃ النحل کے آخری رکوع میں آیا، اس میں میرا مسئلہ نمبر 125 بھی ریکارڈ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اپنی ذات میں پوری امت تھا، ایک بہت بڑی دعوت لے کر اٹھے۔ اس وقت کامیابی نہیں ہوئی، لیکن آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا۔ آج جتنے بھی ادیان ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی کم از کم 3-4 ارب کے قریب لوگ تو ان کو عزت کی نگاہ کے ساتھ الحمدللہ اس وقت بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلی کہ نبیوں کی نسبت اس وقت کام آئے گی جب کہ نسبت والے کام بھی ہوں گے۔ اگر کام نہ صحیح ہوئے، نسبت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی کام نہیں آئی۔ سورہ التحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ ہمارے 2 نیک بندے تھے، لوط اور نوح۔ ان کی بیویاں کافرہ تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکے۔ اور ساتھ ہی پھر کہا کہ فرعون کی بیوی جو بدترین انسان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص پرہیزگاری کی روش اختیار کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ پھر سورہ ہود میں آیا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں، جو ان کا صلبی بیٹا تھا۔ چلیں یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ باپ تھے، وہ تو چھوٹا رشتہ ہے۔ جو نبی کے صلب سے پیدا ہوا ہے ان کا بیٹا، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال تیرے والے اعمال نہیں ہیں، یہ ساتھ فرماتے ہیں۔ تو یہ جو اکثر لوگ جو یہاں پہ سید پھرتے ہیں بنے اور کہتے ہیں یہ سیداں دی گل ہے تے اے جناب امتیاں دی گل ہے تے کرتوت انہاں دے ہوندے نے جناب پورا دن چرس لا کے پھرتے رہندے، نماز ایک نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں سید اسا سید ہمانے ہیں۔ تو سید کیا، ڈائریکٹ جو بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، اس کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کے اعمال تیرے والے نہیں، اے نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ ہاں نسبت ہو پھر الگ معاملہ ہے۔ پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر، بنو اسماعیل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اور ان کی اولاد کو، اور بنو قریش کو اللہ تعالیٰ نے اب سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ خلیفہ صرف قریش میں سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ نسبت اس وقت کام آئے گی جب کرتوت بھی صحیح ہوں گے۔ صرف قریش سے ہونے سے وہ یزید جیسا منحوس شخص خلیفہ بنا دیا جائے مسلمانوں کا زبردستی تلوار کی دھونس کے اوپر، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا پھر آپ دیکھ لیں انجام کیا ہوا، آج تک امت جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے چیز کہ نسبت اس وقت فائدہ دے گی جبکہ اعمال بھی نسبت والے ہوں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور یاد کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ ہمارے مخلص بندے تھے اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، یعنی صاحب شریعت بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ یہ رسول نبی اور اس کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہے، میرا مسئلہ نمبر جو ہے وہ 115 رسولوں کی دعوت کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک .com پہ دیکھ سکتا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے اور مخلص تھے. مخلص جسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے, چن لے. مخلص اللہ کے لیے اخلاص شو کرنے والا. ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور انبیاء مخلص ہوتے ہیں. اللہ ان کو خالص کر لیتا ہے, ہم اللہ کے لیے خلوص پیش کرتے ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی اپنے لیے خالص کر دیتا ہے. جیسے مرشد رشد و ہدایت دینے والا, اور مرشد جسے ہدایت دی جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں اور ہم آپ کے مرشد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں, ہمارے آقا ہیں, اور ہم آپ کے سید ہیں زبر کے ساتھ, غلام. یہ اکثر وہ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی, تو اس پہ کہنا چاہیے امتی امتی, سیدی مرشدی نہیں, سیدی مرشدی, پھر لفظ ٹھیک ہوگا. تو یہ چیز ہے. تو اس میں مطلب اگر کوئی سلوگن اس طرح اڈاپٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ دعا میں غائب میں مدد کے لیے کسی کو نہیں پکار سکتے. یا نبی کہنے سے بھی کوئی چیڑ نہیں. وہ کہتا ہے, کوئی کہہ دیتا ہے لبیک یا رسول اللہ, تو یہ کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ وہ المدد نہیں کہتا ساتھ. یہ تو آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. قبر رسول پہ جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ 11793 نمبر اثر ہے. سنن کبری البیہقی میں موجود ہے, فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے, اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر قبر رسول پر آ کر پڑھتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ, پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکم یا ابا بکر, اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر السلام علیکم یا عمر, اور ایک روایت میں آتا ہے السلام علیکم یا ابتا علیہم السلام اجمعین. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اسی طریقے سے وہ تاریخ ابن کثیر میں بھی ملتا ہے, جنگ یمامہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے تھے, تو وہ لوگ وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ بھی عمر سیریز میں بھی وہ فلم میں منظر, تو بھائی انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا اغثنی یا رسول اللہ, المدد یا رسول اللہ, آپ ادھر تشریف لے آئے, یہ نہیں انہوں نے کہا. ظاہر ہے وہ جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب تھا, اس کے جواب میں تو اس وقت یا محمد ہی کہنا چاہیے تھا. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. تو یہ پیار اور محبت کا اظہار. اس طریقے سے الادب المفرد میں ایک روایت ہے, ضعیف ہے, لیکن چلے اگر کوئی اس کو زبردستی صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس میں تدلیس کا ایشو ہے. ابو اسحاق کی جو ہے وہ تدلیس ہے کہ ایک شخص کا پاؤں سو گیا, تو سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے, تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ اس کو یاد کریں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد ہو یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یاد کیا, کوئی المدد یا رسول اللہ نہیں کہا. تو ویسے تو روایت ضعیف ہے, لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ صحیح بھی مانتا ہے, تو المدد کے الفاظ تو ہے ہی نہیں ہے. محبت کا اظہار آپ کریں جتنی بار مرضی کریں. مسئلہ ہوگا جب ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب آپ یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا شروع کر دیں گے اور پھر مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں گے, تو آپ سے بڑا گستاخ رسول کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات نہیں ہے. تو اس فرق کو سمجھیں. باقی اس میں نے ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے, ریسرچ پیپر نمبر 3 اہل سنت پاک.com پہ. اور اسی لیکچر کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, جس میں نے 6 وسیلے بتائے ہیں. 5 ثابت ہیں اور 6ٹھا ایسا ہے جو ثابت نہیں ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو وہ مخلص بندے تھے اللہ کے موسیٰ علیہ السلام. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ, اور ہم نے انہیں پکارا طور کی دائیں جانب سے, طور الایمن, اس کے دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور ہم نے انہیں اپنے قریب کر کے ان سے رازداری کی باتیں کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی ہے, اور کسی پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ گفتگو اس دنیا میں نہیں کی, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, سوائے موسیٰ علیہ السلام. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا, اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے خاص رحمت بخشی تھی. اخاہ ہارون نبیّا, کہ ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, اور کتاب میں ذکر کیجئے, تذکرہ کیجئے اسماعیل کا. انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا, وہ وعدے کے سچے تھے. کیسا سچا وعدہ؟ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا. سورہ الصافات میں آتا ہے, مسئلہ نمبر 52 قربانی والے لیکچر میں نے بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا ابا جان کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے, انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے. تو وہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے سچے تھے, پھر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی.
وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم بھی دیتے تھے اور زکوٰۃ کا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے بڑے ہی پسندیدہ تھے. اللہ اکبر. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ خواہش کرنی جائز ہوتی نا تو اس دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ انسان یہ کہتا کہ اے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، اگر یہ جائز ہوتی. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی ہے، مخلص بندے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی کیسی تعریف فرماتا ہے. اور سورہ الصافات میں تو اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کے نام لے لے کر سلام علی موسیٰ سلام علی ابراہیم سلام علی الیاسین، ایک ایک پیغمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی اور پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو اس کے پیغمبروں پر. اس کے پیغمبر کافی ہیں اس کی عبادت کے لیے، اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے اللہ کے مخلص بندے کافی ہیں. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی خاصیت تھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ کے حکم دیتے، اور وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ تھے. اب یہاں پہ نبیوں کے لیے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور جبکہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جناب بڑے پہنچے ہیں، نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. وہ پہنچے ہوئے ہیں، صحیح کہتے ہو، دو زخی پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کو نہیں پہنچے ہوئے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور یاد کیجئے کتاب میں ادریس کو علیہ السلام. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی سچے تھے اور نبی تھے. وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک اونچے مقام پر بلند کیا تھا. اب اس کانٹیکسٹ میں کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں کہ ادریس علیہ السلام کی ملک الموت سے دوستی ہو گئی اور وہ ان کو آسمانوں پر لے گئے، پھر انہوں نے کہا اچھا میری روح یہیں پہ قبض کر لے، پھر وہیں وہ رہ گئے. لیکن کتاب و سنت میں اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا اس واقعے کو ہم انڈورس نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم اس کا وہی معنی لیں گے مفہوماً کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا. یہ کوالٹی صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور میں نے قرآن حکیم کی آیات اور کئی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے. مثلا نمبر 12 میرا ریکارڈ ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے تمام کو کمبائن کرنے کے بعد کہ ان انبیاء 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہوا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ ہستیاں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا. من النبیین، نبیوں میں سے، ومن ذریت آدم، اور اولاد آدم میں سے خصوصاً، وممن حملنا مع نوح، اور ان کی اولاد میں سے کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی ان سے ہی پھر آگے نسل انسانی چلی، آدم ثانی ہے وہ. ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، واسرائیل، اور سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے بھی. اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے. ان کے 12 بیٹے تھے اور انہی سے بنی اسرائیل، یعنی ان کے 12 قبیلے جو ہیں وہ جاری ہوئے. اسرائیل ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں کہتے ہیں مین آف گاڈ کو، عربی میں کہتے ہیں ہم اسے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو یہ آپ دیکھیں گے ایل جو ہے یہ لفظ ہمیں ملتا ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. اسی طریقے سے تفسیر تبری میں صحیح سند کے ساتھ ملتا ہے عزرائیل، یہ بھی ہمارے صرف سے ثابت ہے ملک الموت کے لیے لفظ عزرائیل. تو یہاں پر اسرائیل، تو اسرائیل نام کا ملک ہے، ہمیں اس نام سے کوئی چیڑ نہیں ہے. اسرائیل تو قرآن میں ہے، بنی اسرائیل صورت ہے پوری. اسرائیل اللہ کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انعام فرمایا ان تمام پر جو نبیوں کی اولاد تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے پیغمبری کے لیے چن لیا. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے بھی جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. ان کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوالٹی کیا تھی؟ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ،
جب کبھی بھی ان پر رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی، تلاوت کی جاتی، خروا سجدا وبکیا، وہ فوراً ہی سجدے میں گر پڑتے اور آہو بکا کرنا شروع کر دیتے، آہو زاری اللہ کے حضور کرنا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. سجدہ تلاوت کے حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 119 ریکارڈ کروا دیا ہے کہ جب آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوں، سواری پر ہوں، صحیح بخاری سے ثابت ہے، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. سجدہ تلاوت اسی وقت آپ اگر صرف گردن بھی جھکا دیتے ہیں تو سجدہ تلاوت ہو جائے گا. سب سے بہتر تو ہے کہ آپ زمین پر اتر کے جو ہے وہ ماتھا رکھیں، لیکن اگر صرف سر تسلیم ٹو باؤ ڈاؤن کر دیں تو یہ بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت کے اعتبار سے. تو قرآن حکیم کے جو 15 سجدے ہیں، مشہور تو 14 کیے ہوئے ہیں، اصل میں 15 ہیں، مصحف میں 15 ہی لکھے ہوئے ہیں. وہ ایک سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے امام شافعی کا سجدہ. اور بھائی یہ امام شافعی کا بھی نہیں ہے، نہ امام حنیفہ کا سجدہ ہے، یہ امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تعلیم فرمایا. مسئلہ نمبر میرا 119 سجدہ تلاوت کے اوپر ریکارڈ ہے. صلاۃ اللیل جو ہے، قیام اللیل اور تراویح کی نماز میں جب سجدہ آئے گا تو اس کا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے اس کے علاوہ اور اس کے لیے کیا پروٹوکول ہے، میں نے ساری احادیث اس حوالے سے مسئلہ نمبر 119 میں بیان کر دی ہیں اہل سنت پاک.com پہ. اب بھائیو یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے باقی ساری گفتگو کرنی ہے. آپ اس کے بعد قرآن حکیم بند کر دیں گے انشاءاللہ، اور پھر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کروں گا. ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے جو سچے فالوورز ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے جانے کے فوراً بعد ناخلف قسم کے جانشین انبیاء کی خانقاہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی مسندوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں. دین کا کیا اپنا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں. تو یہ ٹروتھ ریویل ہو رہا ہے سورہ مریم آیت نمبر 59 سے لے کر 63 تک، جس کے کانٹیکسٹ میں نے اب باقی کی گفتگو کرنی ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس ان انبیاء کرام علیہ السلام جن کا ذکر خیر پہلے ہوا بائی نیم، اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کا ذکر کیا، اس کے بعد 4 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر کیا، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا، اور اس سے پہلے اور پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کنکلوڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن گئے. اور ان کی نٹوریس جو کوالٹی تھی وہ کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع کر دی. فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ اپنی نافرمانی کا عذاب چکھ لیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اب یہ دیکھ لیں نبیوں کے کنزیکٹو بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ناخلف جانشین ہوئے ان کی نسبت ان کو کام نہیں آئی. نسبت کا فائدہ اسی وقت ہے جب کرتوت بھی ہوگے، پھر واقعی نسبت کا فائدہ ہے. صرف نسبت کچھ کوئی چیز نہیں ہے، اور صرف اعمال بھی کوئی چیز نہیں ہے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے. تو میں وہی بات کروں گا کہ ڈیٹم لیول کی نسبت تو ہم سب کو حاصل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کاش ہم اس امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں. آمین. الا من تابا، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے. اچھا ایمان تو پہلے ہی لائے ہوئے ہو، اس سے مراد ہے ایمان ایسا لائے کہ ایمان لانے کا حق ادا کرے، یعنی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے، نبیوں کو بھی مانے علیہم السلام اور نبیوں کی بھی مانے. وعمل صالحا، اور صرف ماننا کافی نہیں، نیک اعمال بھی اختیار کرے. فاولئک يدخلون الجنہ، تو ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ وہ جنت ہے ہمیشہ کی رہنے کی جگہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے غیب پہ، یعنی بن دیکھے جو ڈریں گے. دیکھ کے تو سارا نہیں مان لینا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر اس کے دیکھے ہوئے ان کے لیے ہے اجر کبیر.
دیکھ کے مانو تو کیا مانا؟ قیامت والے دن تو سب مان جائیں گے. انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. کیا وعدہ؟ کہ نافرمانوں کے لیے دوزخ اور تابع فرمان لوگوں کے لیے جنت. یہ قرآن حکیم کی جو دعوت ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ڈیفینیٹ ٹروتھ ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا. ہم نے اسے پرپس فل کتاب بنا کر اتارا ہے، حق والی کتاب، با مقصد کتاب، اور یہ حق کے ساتھ اتری ہے. یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو مان لیا اور نہ مان لیا تو برابر، یا اس پہ عمل کر لیا تو نہ کر لیا تو برابر. نہیں، اس سے تو تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے. کوئی شخص اپنی تقدیر برباد کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنی تقدیر سنوارنا چاہتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہے نہ شکری کرو. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، واقعی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن تھوڑا بیڑا ڈوب جانا جی اللہ دی نہ منی دے. اللہ کو تو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، لیکن ہمیں تو چاہیے نا بھائی. یہ اس بات کو سمجھے. اللہ اکبر. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. وہ جنت میں کوئی بھی لغو بات بھی نہیں سنیں گے، یعنی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی جس سے کوفت ہو. دنیا میں بھی اچھے سے اچھے ماحول کے اندر بعض اوقات کوئی ایسی کو بونگی چھوڑ دیتا ہے کہ بندے کا موڈ آف ہو جاتا ہے، بڑا اچھا خاصا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جنت کی بونگیاں نہیں ہونگیاں، کوئی لغو بات نہیں ہوگی. الا سلاما، سوائے اس کے کہ سلام سلام ہوگا. جو بھی کسی کو ملے گا اس پہ سلامتی بھیجے گا. یہ ہوگا جنتیوں کا تقیہ کلام، سلاما سلاما. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اور جنت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوگا صبح اور شام. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا. یہ ہے وہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں میں سے وارث کریں گے. کس کو؟ من کان تقیّا، ان کو جو کہ تقوی کی روش اختیار کریں گے. یہ ہے یونیورسل ٹروتھ. تقوی ہوگا تو قیامت والے دن وارث بنیں گے جنت کے. دودھ پینے والے مجنو نہیں، بلکہ تابع فرمان، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے والے لوگ. یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو تقوی والے ہیں وہ جنت کے وارث بنیں گے. نبیوں کی نسبت بھی انہی کو ہی کام آئے گی جو واقعی ہی تقوی والے ہوں گے. اس کانٹیکسٹ میں نے 7 آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور 5 احادیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں شروع ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تقوی سے مراد داڑھی پگڑی نمازیں تسبیح نہیں ہے. تقوی عربی میں کہتے ہیں گاڈ کانشسنس کو، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا. اور وہ ڈرنا کیا ہے؟ کہ انسان اکیلے میں بیٹھ کے یہ سوچ لے کہ جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. جب یہ سوچ کسی کے ذہن میں آ جاتی ہے نا، وہ ڈر جاتا ہے، کانفیڈنس اپنا لوز کر جاتا ہے. یہ ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے. یہ داڑیاں پگڑیاں نماز یہ بزرگ جو بنائے ہوئے کہتے ہیں نہیں دیکھیں قرآن میں سے صرف بزرگ ہدایت لے سکتے ہیں، حالانکہ سب تو بڑے گمراہ اکثر بزرگ ہی نے جڑے لوگوں نے مشہور کیتے ہیں. اس سے مراد ہے ڈر جانے والے لوگ، کیونکہ ساتھ ہی ذکر ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، ان سین کے اوپر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اپنے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لوگوں سے چندے نہیں بٹورتے. یہ تو بٹور رہے ہوتے ہیں نا، یہ کہاں سے ھدی للمتقین ہو گئے؟ یہ تو بٹورنے والی پارٹی ہے. ہو سکتا ہے جو بیچارہ دے رہا ہو وہ ھدی للمتقین ہو اور یہ گمراہی کا امام ہو جس کو وہ دے رہا ہے چندہ. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں فزیکل فینومینا قانون قدرت نظر آ رہے ہیں یہ پیچھے کوئی کنٹرول کر رہی ہے ہستی جو غیب میں ہے، ان سین ہے. جو میں اکثر بولا کرتا ہوں، God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے
تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کی جو بھی اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے گاڈ ہے. تو فزکس یعنی میٹر سے ہٹ کے میٹا فزکس کی بات کرتے ہیں، ماوراء الطبیعات جسے کہا جاتا ہے. تو یہ میٹر کے ساتھ ہم ساری چیزیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اصل چیز کیا ہے میٹر کے پیچھے، اور وہ ہے خدا کا حکم کن. اب یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، جسے شوق ہو تو اس حوالے سے بھی میرے کافی سارے لیکچرز موجود ہیں. مسئلہ نمبر 83B ضرور کم از کم دیکھیں، جو میں نے دور حاضر میں جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہے پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنس، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں بیالوجی کے، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی ہے. ان کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی خدا کا نظریہ، یہ ایک فرسودہ نظریہ ہے. اس کے جواب میں میں نے مسئلہ نمبر 83B ریکارڈ کروایا ہے اہل سنت پاک.com پہ. منکرین خدا پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب بانٹتے ہیں، بلکہ پاکستان میں بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کتاب دیتے ہیں. تو میں نے اسی لیے مسئلہ نمبر 83B اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے، اور اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اللہ کو، خدا کو کس نے پیدا کیا، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. دوسری آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115، بڑی مشہور آیت ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسان، کیا تو نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ بڑی سیریس کریشن ہے، ویسے نہیں پیدا ہوئی، تمہیں مر کے ہمارے پاس آنا ہے. تیسری آیت سورہ قاف کی آخری آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے آپ وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ سے ڈرے. یہ ہے وہ ہدی للمتقین جو بار بار میں کہہ رہا تھا نا، اس سے مراد داڑھی پگڑی نہیں، جو بھی اللہ سے ڈرے، جو ڈر جائے کہ اس خدا نے بغیر میری مرضی کے مجھے پیدا کیا تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میری عافیت یہی ہے کہ میں اسی کی اطاعت اختیار کروں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، ڈر سنائیے ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈرے. من یخاف وعید. چوتھا کراس ریفرنس سورۃ الاعلیٰ. فذکر ان نفعت الذکریٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. جو بات سننا چاہے اسی کو سنائے. سیذکر من یخشی. اسے نصیحت کیجئے جو واقعی ڈرتا ہے. ویتجنبها الاشقی. اور جو بدبختی اختیار کرنا چاہتا ہے، بدبخت ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. الذی یصلی النار الکبریٰ. اس کا تو علاج یہ ہے کہ ہم اسے اس بڑی آگ پر پیش کریں گے. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. پھر نہ وہ اس آگ میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. موت بھی مانگے گا تو موت نہیں آئے گی. قد افلح من تزکا. بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی. اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی اس کے لیے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. بل تؤثرون الحیات الدنیا. لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی. جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی. دنیا میں کوئی جتنا بھی جی لے، الٹیمیٹلی ایک فٹ پاتھ پہ مرنے والے شخص کو بھی اتنی ہی زمین قبر کی ملنی ہے جتنی ایک بہت بڑے سیٹ کو ملنی ہے، بہت بڑے لینڈ لارڈ کو ملنی ہے، بہت بڑے بادشاہ کو ملنی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. یہی ایک کانٹے کی بات تھی، یہ یونیورسل ٹروتھ تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا جو قرآن سے پہلے نازل ہوئے. وہ یہی ایک کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی. اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمام الہامی کتابوں صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، ان تمام کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی ہے آخرت کی.
5واں کراس ریفرنس سورۃ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اس لیے پیدا کیا گیا۔ یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ سورہ ہود کی 6 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جتنی رونقیں ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اور میں اس پہ بولا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے سیریس جس تخلیق کو لیا ہے وہ انسان ہے، اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس اللہ کو لیا ہوا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے اس نے اگر انسان نے اپنی اصلاح نہ کی۔ اور وہ آیت یاد کر لیں، میں جو کہتا ہوں یونیورسل ٹروتھ فار ہیومینٹی، دا موسٹ ڈینجرس نیوز آف قرآن، سورہ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیدا دوزخ کے لیے اس لیے کی ہے، اللہ نہیں دوزخ میں بھیج رہا، ہم نے انہیں عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں، ہم نے آنکھیں دی تھی اور دیکھتے نہیں، عبرت کا دیکھنا، کام دیے تھے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو لوگ اپنی عقل، آنکھ اور کان استعمال نہیں کرتے۔ پر اس میں میں نے اپنی زندگی کا ایک بہترین لیکچر 4 نشستوں میں ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 103، 104 اے بی اور سی، تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، جس میں نے 200 آیات قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز کے تحت پڑھائی ہیں، اور اسی پہ ریسرچ پیپر بھی 20 اپلوڈ ہے sunnatpaq.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ ساری آیات میں نے اس میں کور کی ہے۔ 6واں کراس ریفرنس سورہ الذاریات آیت نمبر 56، مشہور، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے، او بھائی اللہ نو نہیں، تانوں چاہیے نے، منو چاہیے نے، مقصد ہی یہی ہے۔ دنیا میں جو بھینس دودھ دینا چھوڑ دینا، اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا، کمیلے لے جاتے انہوں سیدھا، کیونکہ مقصد نہیں وہ پورا کر رہی نا، پھر اس کا گوشت بکتا ہے۔ ایک دن پہلے تک وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ تک کی بھینس ہوتی ہے، لیکن اگلے دن ہزاروں میں اس کا گوشت بک رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں مقصد ہی چھوڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک میلہ تیار کیتے ہے جناب اپنے نافرمانوں کے لیے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اللہم اجرنا من النار۔ لیکن آج کے اس کرٹیکل ٹاپک کے حوالے سے وہ 7واں کراس ریفرنس ہے، مشہور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر ہے 13، یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ یہ قبیلے پہچان کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ قبیلہ اونچا اور دوسرا نیچا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے تم میں سے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے والا ہے، گاڈ کانشیسنیس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب وہ 5 احادیث، پہلی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6543 اور مشکات میں بھی ہے 5314۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہی شکلیں اور مال ہیں، کوئی حرام کا مال کما کے آ جائے لوگ نہیں پوچھتے اس کے بعد مال کہاں سے ہے، عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شکلوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے؟ حبشی رنگ تو کالا ہی ہوگا، ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے، ناک تو موٹا ہی ہوگا، لیکن ان کی خوبصورتی ان کے اس تقوی کی جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا بلال کہا کرتے تھے اور کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں،
جنہوں نے ہمارے سیدنا بلال کو آزاد کیا. تو ایک حبشی غلام کو، یہ آپ نہیں آج سمجھ سکتے کہ وہاں پر قبائلی سسٹم کہیں کتنا سٹرونگ تھا، یعنی کوئی غلام زادے کے لیے اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تھا. سیدنا بلال، تقوی کی بنیاد کے اوپر. دوسری حدیث مسند امام احمد میں ہے، جلد 5 صفحہ 411، حدیث نمبر ہے 23,536. اور ہماری جو اہل سنت پاک .com پہ مسند احمد رکھی ہوئی ہے 14 جلدوں والی، اس میں جلد 10 پہ 23,885 نمبر حدیث ہے. یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، صفحہ نمبر 838 میں جلد 10 پہ. کیونکہ مجھے پھر ای میلز آنا شروع ہو جائیں گی کہ جی ہمیں تو مل نہیں رہی ہے، اس لیے میں نے پھر اپنی وہ PDF والی جو ہے اس کا بھی حوالہ دے دیا. یہ بڑی مشہور حدیث ہے حجۃ الوداع کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک خطبے دیے ہیں. یوم عرفہ کے دن بھی دیا، پھر قربانی والے دن پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطبے دیے. ان میں سے یہ ایک خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. یہ لفظ ہے الوداع، ویسے تو ہم وداع بولتے ہیں اردو میں، یہ غلط لفظ ہے، الوداع لفظ ہے، واو کے اوپر زبر ہے. تو ابو نضرہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے یہ حدیث خود سنی، اور اس صحابی نے مجھے بتایا، انہوں نے نام ذکر نہیں کیا لیکن کہا کہ اس صحابی نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں سے درمیانے دن یہ خطبہ دیا. اور اسی کا ایک طریق جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. بخاری میں 4406، مسلم میں 4383، جو یوم النحر کا 10 ذوالحجہ کا خطبہ ہے. اور مشکات میں ہے 2659، یہ والا جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 66A میں بیان کیا ہے. محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس. آج میں اس خطبے کو ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ الفاظ جو تقوی والے الفاظ ہیں وہ صرف مسند احمد والے خطبے میں موجود ہیں. میں وہ خطبہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ سناتا ہوں مسند احمد سے، جس کا حوالہ دے چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. ایک ہی رب نے پیدا کیا اور ایک ہی باپ سے آدم سے پیدا ہوئے، یعنی کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اس حوالے سے یاد رکھو، کسی عربی کو عجمی پر کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر، یعنی رنگوں کی بنیاد کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ بلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک خطبے میں تو آتا ہے کہ خاموش رہے، اس خطبے میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ حرمت والا دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ حرمت والا مہینہ، یعنی عزت والا. پھر پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ عرض کیا یہ حرمت والا شہر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، یعنی تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام کر دی ہیں جس طرح کہ یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ اور یہ شہر مکہ اور آج کا حرمت والا دن ہے، یعنی قربانی کا دن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام نے کہا پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو یہاں پر موجود ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ ہے مسند احمد کا طریق. اور بخاری اور مسلم جس کا میں نے حوالہ دیا اور مشکات کا بھی، اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی بلند کی اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے اور پھر صحابہ کی طرف. اور اس میں الفاظ ہیں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. اور پھر کہا کہ جو پیغام تم تک میں نے پہنچایا اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا. بسا اوقات جسے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ بات پوری ہوئی ہے. آج آپ کو سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے کوئی یا امام مالک کے کوئی بھی عربی نہیں اس طریقے سے ملے گا جس نے حدیث کے اوپر کام کیا ہو. چاہے امام بخاری ہو، امام بخاری رشیا سے اٹھ کے گئے، امام مسلم جو ہے ایران سے اٹھ کے گئے. خراسان اس زمانے میں اب ایران کا شہر ہے قشیریہ، تو امام مسلم قشیری ہے، وہاں سے اٹھ کر گئے. تو
تو آج وہ سعودیہ کا جب میں چینل سن رہا ہوتا ہوں نا مسجد نبی والا، تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ المسلم متفق علیہ، جس پہ وہ دونوں متفق ہیں. تو میں کہتا ہوں دیکھیں جی، نہ بخاری عربی تھے نہ مسلم. مجھے پھر وہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنا میرا پیغام پہنچا دینا، بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا. اچھا، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور خطبہ ہے جو یوم عرفہ کا، حجۃ الوداع کے دن کا، 9 ذوالحجہ کا خطبہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 اور مشکات میں ہے 2555. وہ بھی کافی لمبا خطبہ ہے اور اس میں الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. صحیح مسلم 2950 میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر موجود ہے. سنت اسی کے اندر ہی شامل ہے. اصل چیز اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہی کتاب جو ہے ہمیں سنت کی طرف دھکیلتی ہے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80 نمبر آیت. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. اچھا، اسی طریقے سے ایک خطبہ المستدرک الحاکم میں بھی 318 نمبر حدیث ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. مشکات میں بھی موجود ہے 186 نمبر، قرآن اور سنت. اور سنت وہ ہوگی جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیوڈ ہو یا اجماع اور تواتر کے ساتھ، عملی تواتر کے ساتھ نسل در نسل اجماعی سنت جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بھی الحمدللہ اس میں داخل ہے. المستدرک الحاکم کا ترجمہ جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر نے شائع کر دیا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق امام ذہبی کی تحکیم کے ساتھ بھی، امام حاکم کی تحکیم کے ساتھ بھی 8803 احادیث پر مشتمل المستدرک للحاکم علی صحیحین، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی احادیث کا بیان. امام حاکم نیشاپوری المتوفی 405 ہجری، جو امام بیہقی کے استاد ہیں اور امام طبرانی کے شاگرد ہیں. ان کا یہ مجموعہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے. عنقریب امید ہے کہ PDF بھی آ جائے گا. اور انٹرنیشنل نمبرنگ پہ شبیر بدرز نے شائع کیا ہے لاہور سے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 4 طریق 6225 سے لے کر 6228 تک، غدیر خم کی جو حدیث ہے. اور مشکات میں بھی موجود ہے 6140 نمبر کے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ کو پکڑ لینا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس میں الفاظ ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور فرمایا پکڑنا قرآن کو، اہل بیت کا احترام کرنا. غدیر خم کی حدیث، بلکہ یہ ڈیٹیل ایک ٹاپک ہی الگ ہے، جسے شوق ہو. میرا مسئلہ نمبر 101 ہے خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 101، 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3073، مسلم میں 4734، مشکات میں 3996. بہت کرٹیکل حدیث ہے اور یہ آپ سنیں گے تو لرز اٹھیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیانت کرنے سے ڈرایا. مال میں خیانت کرنا، کسی کی عزت و آبرو میں، پرٹیکولرلی مال غنیمت کے حوالے سے، اور زکوٰۃ اور صدقات کے اندر خیانت کرنے کے حوالے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن میں تمہیں اس حال پر پاؤں کہ تم میں سے کسی کی گردن پر اونٹ سوار ہوا ہو، جو اونٹ اس نے چوری کیا ہوا مال غنیمت میں سے، اور اونٹ بلبلا رہا ہو اور تم کہہ رہے ہو اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. یہ ہمارے بریلوی بھائیوں نے وہ بیج بنائے ہوئے اغثنی یا رسول اللہ کے. کاش انہیں پتہ چل جائے اغثنی یا رسول اللہ کا لفظ بخاری مسلم میں آیا کن معنوں میں ہے. اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، قیامت والے دن تم مجھے پکار رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا مجھے کسی شے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، میں نے جو اللہ کا حکم اور مسئلہ بتانا تھا تمہیں اس دنیا میں بتا دیا، اب قیامت والے دن مجھے مدد کے لیے نہ پکارنا. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یہاں دیکھیں لوگوں نے کیا کیا، مطلب ٹھیک ہے شفاعت ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی، دھونس کے ساتھ شفاعت نہیں ہونی. مسئلہ نمبر 88 بھی میرا ریکارڈ ہے شفاعت رسول کے اوپر.
صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں میں نے بتا دیا دنیا میں, اب مجھے مدد کے لیے نہ پکارنا. حتیٰ کہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں آیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. ہمیں بتایا کہ صرف شفاعت ہونی ہے, بھائی شکایت بھی ہونی ہے. یہاں پہ آپ الفاظ دیکھ لیں, پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا ایسا نہ ہو پھر کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو اور وہ مجھے کہہ رہا ہو غثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. دیکھنا میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ کوئی غلام سوار ہو جس کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا اور پھر مجھے مدد کے لیے پکارو. ہر ایک کے ساتھ آپ نے کہا غثنی یا رسول اللہ, غثنی یا رسول اللہ. اے بیج لائے ہوئے جی غثنی یا رسول اللہ کے, یہ ہونا کیا ہے انہوں نے پتہ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چادر نہ کسی کی گردن پہ ہو, کوئی چادر ہی چوری کر لی کسی نے. پھر فرمایا سونا اور چاندی سوار نہ ہو تمہاری گردن پہ, چوری کر لیے یا زکات اس کی ادا نہ کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ حدیث بھی بخاری میں 6707, مسلم میں 310, مشکات میں بھی ہے 3997. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا, اس کا نام تھا مدعم. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا, اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا, یعنی سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا, آپ کا خادم تھا. تو ایک جنگ کے دوران ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گیا, اور ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا اس سے تو جنت کی بشارت ہو, اللہ کے نبی کا خادم تھا. واقعی اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو, اور اللہ نے مجھے دکھایا ہے, اللہ کی قسم اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور اللہ نے آگ کی بنا کر چادر اس کے اوپر ڈال دی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور تم جنت کی بشارتیں سنا رہے ہو. ادھر ہی لوگ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے, اور پائی تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو, او صحابی سی, خادم بھی سی. اللہ تعالیٰ نے اس کی صحابیت اور خادم ہونے کا کوئی لحاظ نہیں فرمایا, آپ کی چادر ڈال دی مدعم کے اوپر. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اس خادم کے اوپر تو چادر ہے, تو سب صحابہ جن جن نے ان میں سے کچھ چیزیں مال غنیمت میں سے اٹھائی تھی سب اپنے گھروں کو دھوڑے اور گھروں سے جا کے ساری چیزیں لا کے ڈھیر لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حتیٰ کہ اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا یا تسمہ بھی چرایا ہوا تھا نا مال غنیمت, خیر ہے دی ادھر کے فرق پیدا ہے, جب لوگ کہتے ہیں مسجد میں چیزیں اٹھا لیتے کیا فرق پیدا ہے, وہ بھی واپس رکھ دیا. یعنی اور لوگ بھی موجود تھے وہ ڈر کے. یہی صحابی میں اور عام انسان میں فرق ہے کہ وہ فوراً سر تسلیم خم کرنے والے تھے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اگر یہ صحابہ کا حال ہے تو ہم لوگ تو کسی شمار کے اندر نہیں ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بڑی رکت انگیز اور مشہور حدیث. بخاری میں 2753, مسلم میں 501, مشکات میں 5373, کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان قریش کو آواز دی اور کہا کہ اے بنو قریش, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو, اللہ کے ہاں میں کسی شے میں تمہارا اختیار نہیں رکھوں گا. پھر آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب, اپنے آپ کو آگ سے بچا لو, اللہ کے ہاں میں کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں گا. اے بنو عبد الشمس, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو, اللہ نے پکڑ لیا تو میں کسی کام نہیں آؤں گا. اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب, اپنے آپ کو آگ سے بچا لے. اے میری پھوپھی صفیہ, اپنے آپ کو آگ سے بچا لے, اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں کسی کام نہیں آؤں گا. اور اس کا کلائمیکس ابھی باقی ہے. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام, اور اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, سلینی ما شئتی من مالی, میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے تو لے لے, مال کا تو میں اختیار رکھتا ہوں, تو میری بچی ہے میں تجھے اپنے مال میں سے دے دوں گا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, لیکن اللہ کے حضور اگر تیری پکڑ ہو گئی تو میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا.
वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। ये भाइयों बड़ा खतरनाक मामला है। तकवा उसी वक्त काम आएगा, निस्बत उसी वक्त काम आएगी जब तकवे वाले आमाल होंगे। सिर्फ निस्बत भी कोई शय नहीं, सिर्फ तकवा भी कोई शय नहीं है। और यहां पर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा वो हैं जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जन्नती औरतों की सरदार। उनको भी ये बात कही जा रही है, मैं और आप किसी शुमार में नहीं। यहां कहते हैं नहीं वो जी सईदा दी गल है तो उम्मतियां दी गल है। वो भाई पहले उम्मती बनो सही तो सैयद भी बनो सही, खाली नाम दे सैयद नहीं, वाकई करतूत हो वैसे। हां अगर अमाल ठीक हुए फिर निस्बत वाले ही को मिलेगा। वो तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन कहा। तो अब इस उम्मत में अल्लाह ने बनु इस्माइल को चुना है, ज़ाहिर अहले बैत को चुना है, कुरैश को चुना है। उनको फजीलत है जहान वालों पर, इसका कोई इनकार नहीं है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ सूफिया की एक्सट्रीम है जो सिर्फ निस्बत के ऊपर बात करते हैं, दूसरी तरफ फनेटिक्स किस्म के लोग हैं जो कहते हैं जी सिर्फ तकवा ही होना चाहिए, निस्बत का कोई फायदा नहीं। दोनों चीजें पैरेलल में है। हाँ अगर अमाल सही हुए तो निस्बत ही का फायदा होगा। फिर फातिमा ही जन्नती औरतों की सरदार है, कोई और औरत नहीं है, नबी की बेटी ही सरदार है। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है हसन और हुसैन जो है वो जन्नती नौजवानों के सरदार है। तो निस्बत ने फायदा दिया, अमाल भी ऐसे थे। और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, और अली हसन और हुसैन के जो वालिद हैं वो इनसे भी बेहतर है। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि सैयदना अबू बकर और उमर अलैहिमुस्सलाम सारे जन्नतियों के सरदार हैं सवाए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को छोड़कर तमाम बूढ़े जन्नतियों के। बूढ़े तो जन्नत में तो कोई बूढ़ा नहीं होगा, यानी दुनिया में जो बुढ़ापे से गए उनके सरदार होंगे सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और जन्नतियों के सरदार जो दुनिया में नौजवानी की हालत में गए उनके सरदार सैयदना हसन और हुसैन होंगे। और कहा कि अली इनसे भी बेहतर है, हसन और हुसैन से भी बेहतर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत काम आएगी अगर अमाल अच्छे हुए इंशाअल्लाह, दोनों चीजें पैरेलल में। अब रहा मसला आखिर में वो नाखल्फ जानशीनों का, जो सूरह मरियम की आयत नंबर 59 हमने पढ़ी कि अंबिया के जाने के बाद नाखल्फ किस्म के लोग जानशीन हुए और उन्होंने नमाजों को ज़ाया किया, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी की, तो अनकरीब हम उन्हें दोज़ख में झोंक देंगे वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन नाखल्फ जानशीनों की नुमाइंदा मिसाल खुलफाए राशिदीन अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, उनका दौर गुजरने के बाद बनु उमैया और बनु अब्बास की जो बदमाश हुकूमतें, तलवार के जोर पर मुसल्लत होने वाली 1000 साल तक जो मलूकियत है, ये है वो नाखल्फ जानशीन। खुलफाए राशिदीन का मामला अलग है अलैहिमुस्सलाम व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। उनके बाद ये नाखल्फ जानशीन सामने आए। अब इस पे मैं अगर गुफ्तगू करूं तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा दोबारा से। तो चूंकि खुलफाए राशिदीन 4 हैं जिनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इजमाए उम्मत है, सैयदना अबू बकर अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सैयदना अली अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सैयदना हसन इब्न अली वो सैयदना अली ही के जानशीन के तौर पर, उन्होंने नहीं बनाए थे, उनकी वफात के बाद उनको चुना गया। ये भी झूठ कहा जाता है कि सैयदना अली ने बनाया था ताकि यजीद को किसी तरीके से बचा लिया जाए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो हदीस भी नकल की है कि सैयदना अली ने अपना जानशीन किसी को नहीं बनाया, जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन किसी को नहीं बनाया था। ये अहादीस में मौजूद है, झूठी तारीख की बात नहीं मैं कर रहा। इवन अहले तशय्यो भी ये बात मानते हैं, हम अहले सुन्नत के यहाँ है वो भी मानते हैं कि सैयदना अली ने सैयदना हसन इब्न अली को अपना जानशीन नहीं बनाया, सहाबा ने बाद में चुना। तो वो उनके 6 महीने जो है वो इसी खिलाफत राशिदा में आते हैं। तो ये 4 खुलफाए राशिदीन, हक 4 यार भी हम इनको कहते हैं, सैयदना हसन उसी में शामिल हो जाते हैं। तो हक 4 यार की टर्म जो ये इस्तेमाल होती है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, वैसे तो ये पर्टिकुलरली आप समझ लें फारसी जुबान की टर्म है, लेकिन कोई हर्ज नहीं। 5 तन पाक भी फारसी जुबान की है, तो उससे मुराद वो चादर वाली अहदीस जो आती हैं सही मुस्लिम के अंदर, तो वो एक अलग से टॉपिक है। बहरहाल 4 खुलफाए राशिदीन की निस्बत से मैं सिर्फ 4 हदीसें एंड पे बयान करके अपनी गुफ्तगू कंक्लूड करता हूँ, और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको अपना ट्रुथ रिवीलिंग जो रिसर्च पेपर है उसका तारुफ भी यहाँ पर करवा दूंगा। जिसे शौक हो तो फिर 150 हदीसें हैं वो जिसने पढ़नी है तो फिर 10 घंटे चाहिए उसके लिए, लेकिन ये 4 हदीसें 4 खुलफाए राशिदीन की निस्बत से मैं यहाँ पर बयान कर दूँ।
پہلی حدیث سنن نبی داؤد میں 4607، ترمذی میں 2676، ابن ماجہ میں 42 اور مشکات میں ہے 165 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خطبہ دیا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واعظ فرما رہے تھے کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا آپ ہم سے بالکل الوداعی خطاب کر رہے ہوں. تو ہم نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی نصیحت فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور حکمرانوں کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تم پر ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ امیر مقرر کر دیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی یعنی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اونچے خاندان کا ہے تو اس کو جو ہے وہ امیر کہیں پر مقرر کرے، نہیں، بعض اوقات بالکل سیدنا زید ابن حارثہ یہ بھی غلام زادے تھے، ان کو امیر مقرر کیا گیا. غزوہ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، کئی جو سینئر صحابہ ان کے انڈر تھے. اس سے مراد یہ نہیں کہ بدماشی سے کوئی تلوار کی زور پہ آ کے تو آپ کے اوپر بیٹھ جائے کہ جی میری تو ناک بھی ٹھیک ہے، میرے کرتوت پیڑن تے منو امیر المومنین مان لو. یہ نہیں سے مراد امیر المومنین کی جانب سے، جو جس کی خلافت صحیح ہو اس کی جانب سے جو امیر مقرر کیا جائے گا، ناک کٹا بھی ہو اگر، یعنی اس کے اعمال درست ہوں گے تو اس کو اپنا امیر تصور کر لینا اور اس کی اطاعت کرنا. اور دیکھنا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اس سنت کو پکڑ لینا، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جو ہیں وہ دوزخ میں لے جانے والی ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ آخری الفاظ جو ہیں سنن نسائی میں موجود ہیں کہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، تمام بدعتیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ خلفائے راشدین جو ہیں یہ 30 سال تک خلافت راشدہ ہے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، بہرحال اس کے اوپر ایک بڑا تحقیقی مضمون شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی مقالات کی پہلی جلد میں خلافت راشدہ کے 30 سال کے عنوان سے ایک مضمون لکھ دیا ہے احادیث کی روشنی میں. کیونکہ بعض لوگ وہ 12 خلفاء والی حدیث لیتے تھے بخاری اور مسلم سے اور پکڑ کے یزید کو ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. میں نے بھی اس کا جواب دیا مسئلہ نمبر 102 کے اندر کہ وہ 12 خلفاء والا جو یہ مسئلہ، اور مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر. میں نے بتایا کہ 12ویں خلیفہ انہوں نے ہونا ہے. یہ 12 خلیفے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً کنزیکٹو ساتھ نہیں ہیں، کنزیکٹو ساتھ جو ہے وہ 5 ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی، اور باقی پھر وقتاً فوقتاً آئے. عمر بن عبدالعزیز اور امام محمد مہدی آئیں گے اور بیچ میں اچھے خلیفہ بھی آئیں گے. تو اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے خلافت راشدہ کے 30 سال جو حدیث سفینہ آئی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو خلافت راشدہ کے 30 سال شیخ صاحب کی یہ جو ہے ریسرچ پیپر مقالات کی پہلی جلد میں موجود ہے. اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کا جو السنہ رسالہ نکلتا ہے 16 نمبر، اس میں بھی اس حدیث کی پوری تحقیق آئی ہے. کیونکہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حدیث کے اوپر. تو الحمدللہ یہ دونوں بڑے محدثین دور حاضر کے انہوں نے اس حدیث کا دفاع کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس حدیث کے اوپر کہ 4 خلیفہ راشد ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سیدنا حسن ابن علی، ان کی خلافت جو ہے سیدنا علی کے ہی اس میں شامل ہوتی ہے. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. بخاری میں 4042، مسلم میں 5977 اور مشکات میں 5958. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، یعنی حجۃ الوداع کے بھی بعد 11 ہجری میں، غزوہ احد کے شہداء پر 8 سال کے بعد قبرستان میں جا کر، غزوہ احد کے موقع پر جو قبرستان وہیں پر بنا تھا احد کی سرزمین پہ، وہاں پر جا کر 11 ہجری کے اندر، کیونکہ 3 ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ احد ہوئی، 8 سال بعد دوبارہ نماز جنازہ جا کر پڑھا قبرستان میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا. آپ حیران ہوں گے، قبرستان میں خطبہ، قبرستان میں عبرت کے لیے خطبہ. اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں آپ اس طرح ہم سے گفتگو کر رہے تھے گویا آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہوں، زندوں سے بھی، یعنی آپ قبروں سے بھی گویا کہ خطاب کر رہے ہیں. کیوں؟
ان قبروں میں وہ لوگ دفن تھے کہ جنہوں نے اسلام پہ جب برا وقت تھا اس وقت قربانیاں دی تھیں اور دنیا سے جا چکے تھے. اسلام کا گولڈن پیریڈ جو اسلام کا پھل لگنے والا تھا اس سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا. حمزہ ابن عبد المطلب تو شہید ہو گئے نا. کتنے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی وہ اسلام کے اس سخت پیریڈ میں شہید ہو گئے. انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی قبروں پہ جا کر خطاب کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کو وہاں پر, تاکہ ان کو یاد رہے کہ کس جگہ پہ میں نے خطاب کیا ہے ان قبروں کے اوپر. گویا آپ زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں, میں آگے آگے جا رہا ہوں, تم نے میرے پیچھے آنا ہے. اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور میرا یہ ممبر حوض کوثر کے اوپر لگا ہوا ہے. یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. یہ جو پکڑ کے بریلوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے خزانوں کا مالک بنا. او خدا کے لیے زمین کے خزانے, اس سے مراد یعنی کہ دنیا میں پرشین امپائر اور رومن امپائر ان کی فتوحات ہونے والی تھیں. یعنی یہ سارے خزانے امت محمدیہ کو مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی احادیث کے اندر ان کی ڈیٹیل آتی ہے. اور دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. اور مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ تو نہیں کہ تم شرک کرنے لگو. یعنی صحابہ سے کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کریں, لیکن مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اور غزوہ احد میں بھی یہی ہوا تھا. دنیا کی مال کی محبت ہی میں واضح فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی. حالانکہ اللہ کے نبی بیچ میں موجود تھے, تب بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا. اور آج اللہ کے نبی ہم میں موجود بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لحاظ کرے گا اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تابع فرمان ہم نہیں ہوں گے. کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑے گا, نہیں لحاظ کرے گا. بالکل یہ کلیئر کٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ننگی تلوار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کوئی لحاظ فرمانے والا نہیں. تو دنیا کی محبت کی وجہ سے, تو اسی لیے احد کے شہداء پہ آپ نے ایک خطبہ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا تھا, اسی میدان احد میں ہوا. اور یہ لوگ جو یہاں پہ دفن ہیں انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا. ان کی محنتوں کے پھل تم کھانے والے ہو میرے بعد والے لوگ. تو دیکھنا ڈر جانا, مجھے خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اور مسلم شریف کے الفاظ آگے یہ ہیں, صحیح مسلم 5977, کہ پھر تم اس دنیا کی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جیسا کہ اگلے لوگوں نے کیا, اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے برباد ہو گے. اور واقعی برباد ہو گئے. پھر خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا. مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا, وہ پہیہ چلتا رہا. اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے بعد شروع ہو گیا, مسلمانوں کا عروج رہا. تو یہ بڑا رکت انگیز خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اسی سے وہ پلی لیتے ہیں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب شرک میں مبتلا. میرا مسئلہ نمبر 8 ریکارڈ ہے, کیا کلمہ گو مسلمان شرک کر سکتا ہے. اس میں آپ نے صحابہ کو کہا, اور صحابہ کے طرز پہ ایک جماعت کم از کم ایک گروہ تو بخاری و مسلم کی حدیث ہے قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. وہ ان کے لیے بشارت ہے, پوری امت کے لیے نہیں ہے. باقی امت میں کئی فرقے ہیں جو شرک کر کے الگ ہو گئے. حلولیہ نہیں ہوئے کیا؟ نصیریہ جو رافضیوں کا سب سے گمراہ فرقہ ہے, خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں حضرت علی کے لیے, وہ شرک نہیں کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں سے الگ ہوئے. قادیانی اہل سنت میں سے الگ ہوئے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر غلامت قادیانی کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کر دی. یہ بھی سنیوں میں سے نکلا ہوا جو ہے وہ گمراہ فرقہ ہے, جیسا کہ شیعہ میں سے نکلا ہوا نصیریہ. تو یہ تو سارے شرک معاملات چلتے رہے اور اب تک چل رہے ہیں. تو یہ تھا کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. مسئلہ نمبر میرا 8 سن لیں, اس میں نے جواب دیا. اور ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اچھا جی اب کسی کی ہمت ہے کہ وہ کہ صحابہ دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے؟ جی ہاں جی ہمت ہے, بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, ہم نے حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں. تو وہ پھر چپ کروا دیتے تھے. تو بھائی یہ صحابہ کو خطاب ہے کہ تم مشرک نہیں ہوگے, دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, ایک دوسرے کو قتل ہوگے, اور کیا بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں, میں نے کو گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں. تو واقعی دنیا نظر آئی ہمیں پھر بعد میں, اور اس کی نمائندہ مثال بنو امیہ کا دور تھا. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد جتنا دور شروع ہوا وہ سب کا سب اسی کے اوپر مبنی تھا. اس کے اوپر میں نے احادیث جمع کر دی ہیں, اور میں انشاءاللہ آخر میں اس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں. 30 حدیث صحیح مسلم سے 179 اور مشکات میں 157 نمبر.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر مبعوث کرتا ہے نا تو اس کے کچھ خاص حواری اور خاص اصحاب ہوتے ہیں جو اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے پیشن کے ساتھ والنٹیئر ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اصحاب فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کے ناخلف جانشین پیدا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا. تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں برا مانے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے جو دل میں بھی برا نہ مانے. یہ حدیث جب ابو رافع تابعی نے بیان کی اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی. عبداللہ بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا. پھر وہ بیچارے انتظار میں رہے. ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود وہاں پر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو ابن عمر ان کی زیارت کے لیے گئے. ظاہر وہ سینئر صحابی تھے، جونیئر کو ہی جانا چاہیے تھا. وہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے. 33 ہجری میں فوت ہوئے سیدنا عثمان کے دور میں. حضرت علی کی خلافت کا زمانہ ابن مسعود نے نہیں پایا. تو ملنے کے لیے گئے. وہاں پر ابو رافع نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اس طرح سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی تھی اور آپ نے مجھ سے بیان کی تھی. پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی. یعنی عبداللہ بن عمر کو نہیں انہوں نے کچھ کہا تاکہ وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو جائے کہ نہیں میری غلطی پہ کٹ رہا ہے، میں حدیث نہیں مانی. تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس طرح آپ نے مجھ سے بیان نہیں کیا تھا. ان کا ہاں اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ بات بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی حدیث میں بولا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کی ایک اپنی نیچر تھی، سیدنا حسین کی ایک اپنی نیچر تھی. ان کی ذرا وہ پیسیو نیچر تھی، سیدنا حسین کی ایکٹیو نیچر تھی. اسی لیے انہوں نے وہ پہلے درجے پر آئے نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکا. اور یہ امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے انہی کا یہ سٹیٹس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہاتھ سے روکے، کیونکہ ان کے جینز پروفٹ کے جینز ہیں. امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو وہ تو شریعت بن جائے گی. اسی لیے سیدنا حسین کھڑے ہوئے اس وقت. قیام حسینی کی بنیاد یہ چیز تھی. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 177، مشکات میں 3997 کہ مروان نے عید کا جو خطبہ ہے یہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکہ مدینہ کا گورنر تھا، اور اس نے جو کچھ خباثت کی ہے اسی کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. مروان بن حکم، اور بعض کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، اور کرتوت تسی سن لو. مروان بن حکم صحیح مسلم 177، مشکات 3997 جب اس نے خطبہ شروع کروایا. اچھا مشکات میں آدھا حصہ ہے اس کا، پوری حدیث صحیح مسلم میں 177 نمبر موجود ہے کتاب الایمان چیپٹر میں. اس نے پہلے خطبہ شروع کروایا. حالانکہ سنت کیا ہے کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوگا، عید کا خطبہ بعد میں. چونکہ یہ خطبے میں حضرت علی پہ لعنت کرتے تھے، کوئی تقریر سنتے ہی نہیں تھا ان کی، تو زبردستی تقریر سناندے سن انہوں نے. تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا، اس نے کہا مروان تو سنت کو چھوڑ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ بعد میں دیتے تھے اور تو پہلے دے رہا ہے. اب پتہ اس نے کیا بکواس کی آگے سے. اس نے کہا وہ طریقے متروک ہو چکے ہیں، ترک ہو چکے، ختم ہو چکے. جو نبی کی شریعت کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ نبی کا طریقہ ختم ہو چکا، وہ مسلمان رہ جاتا ہے. یہ نواقض اسلام لکھتے ہیں جی یہ چیزیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. یہ ان کو پینٹ شرٹ میں نواقض اسلام نظر آ رہا ہوتا ہے مولویوں کو. اور نواقض اسلام کی سب سے نمائندہ مثال مروان بن حکم ہے، جس نے رسول اللہ کے طریقے کو کہا کہ ترک، نعوذ باللہ، اتنی نفرت کا اظہار کیا. یعنی اب یہ لوگ جو ہیں بدعتیں جاری کریں گے. تو ابو سعید خدری وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اس شخص نے حق ادا کر دیا. میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے. زبان سے نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں اس کو برا جانے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تھا ذالک اضعف الایمان، دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو کیا سیدنا حسین ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہوں گے؟ اعلیٰ ترین درجے پر. ذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ. اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں 2053 اور مشکات میں 1452 ہے. وہاں پہ مروان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا اور وہ اسے مصلے کی طرف لے کر جا رہے کہ بھائی تو نماز پہلے پڑھا بعد میں خطبہ دیں. تو کہتا ہے ابو سعید تجھے نہیں پتا وہ طریقے متروک ہو چکے. اس میں بھی الفاظ ہے. تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ کی قسم
اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نبی کا طریقہ متروک نہیں ہوا، تو خیر و بھلائی پہ نہیں مروان، 3 دفعہ انہوں نے فرمایا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ بنو امیہ کے بدماش حکمران، مروان بن حکم حضرت معاویہ کی طرف سے مکے اور مدینے کا گورنر، اور اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے کہ اس نے زبردستی ابوبکر کے بیٹے سے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کی حضرت معاویہ کی زندگی میں، ان کے مرنے سے بھی 4 سال پہلے، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت۔ اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا اس کو پکڑ لو، تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، اور ڈیٹیل کے ساتھ احادیث الحمدللہ موجود ہیں۔ تو یہ بدماش لوگ ہیں بنو امیہ کے لوگ، جن لوگوں نے اس طریقے سے دین کا بیڑا غرق کیا۔ اب میں آپ کو آخر میں 2-3 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا چٹا بٹا میں نے سارا کھول دیا۔ یہ بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے، یہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ خیالی پس منظر نہیں ہے، یا یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کی، یہ حدیثیں ہیں۔ اس میں 150 طریق، میں نے 150 احادیث جمع کی ہیں، 72 شہدائے احد کی نسبت سے، ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے۔ سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، آج کل ہندی ہو رہا ہے اور انگلش بھی عنقریب آ جائے گا۔ اہل سنت پاک .com پہ جائیں، ریسرچ پیپرز میں جا کر 5B ریسرچ پیپر تقریباً 6.5 MB کی فائل ہے، PDF ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں، اور اس میں یہ سارا چٹا بٹا میں نے کھول دیا۔ بنو امیہ کی بدماش حکومت کا جو ناخلف جانشین، جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں آیا کہ نبیوں کے جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے اور صحیح پکے جو والنٹیئرز اصحاب ہیں ان کے جانے کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ جانشین مسلط ہو جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، ان کا پورا چٹا بٹا میں نے اس کے اندر کھول دیا ہے۔ ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اہل سنت پاک .com سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 6.5 MB کی فائل ہے، انشاءاللہ عربی میں بھی اور اردو میں تو آپ کو فوراً مل جائے گی، ہارڈ کاپیز بھی یہاں پہ کلرڈ مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد انگلش اور ہندی ترجمہ بھی الحمدللہ اس کا آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔